اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ یہ سورہ نمل ہے، مکی صورت ہے اور 93 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں 27ویں ہے اور نزول کے اعتبار سے 48 ہے۔ سورۃ شعراء کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، جیسے وہ 47 تھی تو یہ 48 ہے۔ مضامین وہی 4 ہے: اللہ کی توحید و تفرید، پیغمبر کی رسالت کی صداقت، قرآن کا اعجاز اور قیامت کا وقوع، بعث بعد الموت۔ سورت مصدر ہے، حروف مقطعات سے طاسین، حرفان جلیلان او اسمان من اسماء اللہ جل وعلا او ہما اشارتان بلیغتان الی علم القرآن والسنہ کما قالہ المفسرون۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہے قرآن مجید کی اور اس کتاب کی جو کلم کھلا بیان کرتی ہے۔ ہدی و بشری للمؤمنین، یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہلکا آغاز غسل شو۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مسلمان وہ ہیں جو پابندی سے پڑھتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کا یقین کرتے ہیں۔ گویا اوصاف خمسہ مومنین جو سورۃ بقرہ میں بیان ہوئے تھے اس کے ساتھ سورت کو ملا دیا۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جہاں سے آپ اس کو لیں گے آپ کو ایک معلوم راستے سے آگاہ کر دیں گے۔ وہاں تھا ان الذین کفروا، یہاں ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ زینا لہم اعمالہم، ہم نے خوبصورت دکھایا ان کو بھی ان کے اعمال، فہم یعمہون، وہ بالکل سرگردان رہتے ہیں۔ جب آدمی کو مقصد حیات کا پتہ نہ ہونا اس کو سرگردان کہتے ہیں۔ آدمی جب ایک مقصد کے لیے تگ و دو کرتا ہو تو وہ تمام کے تمام مشقتیں اور محنتیں نہایت دلبستگی سے بجا لاتا ہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین سزا ہے۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہ آخرت میں بھی بہت گھاٹے میں رہیں گے۔ اخسر خسارہ سے ہے، خاسرون نقصان اٹھانے والے، اور اخسرون بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ کہتے ہیں جس نقصان کا تدارک ممکن ہو وہاں خاسرون ہے، خسرت دنیا والآخرہ، اور جس کا ادراک اور تدارک ناممکن ہو وہ اخسرون ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ کو دیا جا رہا ہے قرآن ایک حکیم اور علیم کی طرف سے۔ حکیم کے 3 تقاضے ہیں، ایک تو مضبوط کلام ہے، احکمت آیات، دوسرا یہ کہ بادلیل ہے، بالبرہان ہے، اور تیسرا یہ کہ مع الفائدہ ہے۔ قرآن کریم میں حکمت متعالیہ ان 3 معانی میں آتا ہے، اور علیم تو جل وعلا جل جلالہ کے صفت قدیم ہے، اس کی شان ہی اس سے آراستہ ہے۔
اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، گھر والے ان کے شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، حضرت وہاں 8-10 سال رہے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی صفورہ کا ان سے نکاح کیا تھا۔ کچھ مدت بعد ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں واپس جاؤں مصر اور والدہ سے ملاقات کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی خوشی سے اجازت دی اور بیٹی اور داماد کو کچھ بھیڑ بکریاں بھی دی۔ اس زمانے میں یہی مال و متاع تھا۔ جب یہ لوگ مصر کی طرف بڑھ رہے تھے اور جنگلات سے گزر رہے تھے، تو ایک تو رات کا وقت تھا، دوسرا جھاڑا تھا، تیسری ٹھنڈی ہوائیں تھی، اور پھر یہ کہ بی بی صاحبہ کو درد ذے کا بھی عارضہ پیش آ رہا تھا، جس کے لیے گرماہٹ اور آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی آگ، سآتیکم منہا بخبر، بس میں لے آؤں گا تمہارے پاس وہاں کی اطلاع، کیونکہ اندازہ تھا کہ راستہ بھٹک گئے۔ او آتیکم بشہاب قبس، یا لے آؤں گا انگارہ جلتا ہوا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس پہ سیک سکو۔ کوئی چتا سو پیسان تو دکئی وقتوں کے بھائی۔ فلما جاء، جب حضرت وہاں آئے، نودیا، آواز دی گئی، ان بورک من فی النار، کہ برکتوں والے ہیں جو آگ میں، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد۔ آگ میں تو ملائک تھے اور ارد گرد موسیٰ علیہ السلام۔ یہ آگ اصل میں خداوند تعالیٰ کی قدرت کی تجلی تھی، یہ واقعتاً آگ نہیں تھی۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو کائنات کے پالنہار ہیں۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ غالب اور حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دیجئے لاٹھی۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب حضرت نے دیکھا کہ وہ ہل رہی ہے، کھل رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ چھوٹا سانپ ہے۔ دوسری جگہ ثعبان ہے، تو شروع میں چھوٹا اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ وَلَّا مُدْبِرًا، مڑ گئے پیٹ پھیر کر، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور دیکھتے نہیں تھے۔ اژدہا اور سانپ سے لرزنا اور خوفزدہ ہونا، یہ بشریت کاملہ کا تقاضا ہے۔ دیوانہ یا بچہ تو نہیں ڈرے گا، کیونکہ اس کی عقل و شعور نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا تو حضرت خوفزدہ ہو گئے۔ اور یہ کمال انسانیت اور بشریت ہے، ایک آدمی عاقبت سمجھتا ہے تو اسے ڈرتا ہے۔ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرنا نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک نہیں ڈرتے ہیں میرے ہاں پیغمبر لوگ۔ انبیاء اور مرسلین کا توکل علی اللہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ مخلوقات کے کسی ہیر پیر سے متاثر نہیں ہوتے۔ علماء دین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور خوف و تقوی جب بکمال نصیب ہو جائے تو مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء اور بزرگان دین نے
فرعونوں کے دربار میں جو کلمہ حق بلند کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا خاص مقام دیا تھا۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی یہاں کراچی میں عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ انگریز جج نے کہا کہ ہمارے پاس CID کی رپورٹ ہے، انٹیلیجنس کی اطلاعات ہے، آپ نے کہا ہے کہ انگریز کو یہاں سے نکالنا ہے، انگریز گورنمنٹ کو فیل کرنا ہے، ہم یہ سب باتیں آپ کو ثابت کر کے دکھا دیں گے۔ آپ نے کہا ثبوت تب دیا جاتا ہے جب کوئی انکار کرے، میں نے یہ باتیں کہی ہے اور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ انگریز جج نے کہا کہ پھر آپ کو اس کی سزا بھی معلوم ہے؟ فرمایا یہ میرے سر پہ جو کپڑا بندھا ہوا ہے یہ کورا لٹا ہے، دارالعلوم دیوبند سے روانہ ہوتے وقت میں اپنا کفن ساتھ لایا۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ حضرت اقدس فقیہ امت مولانا مفتی محمود صاحب سہارا ریسٹ ہاؤس میں تھے تو بھٹو ملنے خود آیا اور اپنے ساتھ گھر سے کھانا بھی لایا۔ تو اتفاق سے مفتی صاحب نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے تھے تو وہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ جب حضرت نے دعا ختم کی تو کس کو بد دعائیں دے رہا ہو؟ گپ شپ بھی تو تھی نا۔ آپ نے فرمایا بد دعا اس کو دی جاتی ہے جس کی کوئی نیکی ہو اور اللہ تعالیٰ سے کہا جائے کہ یا اللہ اب اس کی نیکی کو نہ دیکھے اور یہ بہت ظلم کر رہا ہے، آپ اس کو مارے۔ آپ کا ایسی کوئی نیکی بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو بد دعا کی بھی ضرورت نہیں، خود ہی غرق ہو جاؤ گے۔ حضرت الاستاذ حضرت اقدس شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ مجلس عمل ختم نبوت کل پاکستان کے صدر الصدور تھے۔ ملاقات میں بھٹو نے کہا کہ حضرت یہ پرانا مسئلہ ہے، اتنے سال قدیم ہے، یہ کیسا حل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا حل ہو سکتا ہے، آپ اجازت دے دے اور لکھ دے کہ مرزا غلام احمد کے ماننے والے وہ اس کو نبی کہے یا مجدد کہے، وہ اسلام سے خارج ہے، اور بس قانون بن جائے گا۔ تو بھٹو نے کہا کہ اگر میں نہ کہوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے خلاف کفر کا فتویٰ دے کے گھر گھر پاکستان میں جا کے مسلمانوں کو آپ کے خلاف اٹھاؤں گا اور آپ کو یہاں سے نکلواؤں گا۔ چنانچہ وہ اس کو سن کے اور فوراً دستخط کا کہ دے دے مسودہ بھائی، اور اس پہ دستخط شروع کر دیا۔ خدا کے شعروں کو آتی نہیں رو بھائی۔ اور مجھے خود وہ وقت یاد ہے، ظہر کا وقت تھا اور ظہر کی نماز کے بعد حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی حسن ہمیں کچھ ہدایات دے رہے تھے تحریک کے سلسلے میں۔ تو حضرت نے کھڑے کھڑے کہا مفتی صاحب دعا فرمائے، آج یا مسئلہ حل ہوگا یا یوسف بنوری کی گردن کٹے گی۔ تمام اساتذہ اور مفتیان صاحبان و طلباء حد درجے فکر مند ہو گئے، اور حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ آپ سرخ رو ہو کر واپس ہوں گے۔
تو یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پیغمبر لوگ نہیں ڈرا کرتے، بلکہ پیغمبر کے جو سچے جانشین ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو خلیفہ منصور نے کہا کہ میں آپ کو قاضی القضات بنانا چاہتا، حضرت نے کہا میں نہیں بن سکتا۔ اس نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا بات پھر بھی میری ثابت رہے گی، اگر آپ کی بات سچی ہے اور میں جھوٹا ہوں تو الکاذب لا یجعل قاضیا، جھوٹے کو قاضی نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر میری بات صحیح ہے تو میں نے پہلے کہا لست اہلا لہ، میں نہیں کر سکتا۔ تو خلیفہ منصور انتہائی رسوا ہوا اور حضرت کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ اللہ اللہ، خوف کسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، دو وجہ اس کے ذاتی ہے، دو وجہ اس کے وصفی ہے، یا حسب میں نقصان ہو یا نسب میں۔ آپ نے اس لیے غزوہ حنین میں بنو حوازن کے مقابلے میں گھوڑے سے اتر کر کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں حسباً پیغمبر ہوں اور نسباً مطلبی ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا۔ اسی طرح انسان کے اعمال میں جب کبھی کوتاہی ہو تو خوف دامنگیر ہو جاتا ہے۔ الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، اور جس نے بدل دی بہتری کے ساتھ برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم، بس بے شک میں بخشنے والا رحم والا ہوں۔ مطلب یہ کہ یہ بھی ایک خیال تھا، کیونکہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشانیوں میں رہا تھا، اور مصر میں ان کے ہاتھ سے قبطی فرعون کی قوم قبیلے کا قتل ہو گیا تھا۔ اس قسم کے آدمی کو ویسے خوف رہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تب ہوگا جب میں معاف نہ کروں، میں تو معاف کر چکا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں دفع شبہ۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، ڈال دیجئے ہاتھ گریبان میں، تخرج بیضاء، نکل آئے گا چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، فی 9 آیات، 9 معجزات میں سے ایک ہے، الی فرعون و قومی، فرعون اور اس کی قوم کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے تھے، ایک تو عصا اور دوسرا ید بیضاء، اور 7 وہ آیات مفصلات، وہ ان کا پانی کا خون ہو جانا، ان میں چچڑ پیدا ہو جانا، مختلف قسم کے زلزلے اور وبائیں جو ان پہ مسلط ہوئی، جس کا ذکر اعراف میں ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک فرعونی ناکارہ لوگ ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرہ، جب آ گئی فرعونیوں کے پاس ہماری آیتیں آنکھیں کھولنے والی، مبصرہ، بصر کہتے آنکھ کو، بصارت کہتے دید کو، اور بصیرت کہتے شعور قلب کو۔ کہا جب ایسی دلائل اور معجزات ہم نے حضرت موسیٰ کے ہمراہ بھیج دیے جو فرعونیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، قالو، کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے بالکل واضح۔ وجحدوا بہا، اور انکار کرنے لگے، واستيقنتها انفسهم، اور یقین کر چکے تھے ان کے دل میں آ چکا تھا کہ سچا پیغمبر ہے، لیکن ہٹ درمی کر رہے تھے۔
ظلم و علوا یہ متعلق ہے وجہدو کے ساتھ، انہوں نے ہٹ درمی سے انکار کیا، ظلم کر کے اور چڑھائی کر کے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھیے کیسے رہا انجام فسادیوں کا۔ عالم کے اندر سب مفسد نہیں ہے، مصلح لوگ بھی ہیں، اور عالم کا قوام جو ہے وہ لأجل الاصلاح اور لأجل الصلاح ہے۔ عالم کا قیام بوجہ فساد کے نہیں ہے۔ قرآن کی عادت ہے کہ ایسے موقع پر مشہور زمانہ انصافدار نبی یا ولی کا تذکار فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم دے چکے تھے حضرت داؤد و سلیمان کو علم نبوت۔ داؤد علیہ السلام والد تھے اور سلیمان ان کا بیٹا تھا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کہا کہ حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے فضیلت دی ہمیں بہت سارے مسلمان بندوں پر۔ زنے زنے ولیان پیغمبران کڑل، نچ ہر سڑے ولیا پیغمبر دے۔ ان کو تو انبیاء و بادشاہان بنایا۔ وورث سلیمان داؤد، اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب وہ کام پورا کر گئے تو حضرت آگے بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے فضیلت ہی علم بیان کی ہے تو معلوم یہ ہو گیا کہ یہ وراثت بھی علمی ہے۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بعض لوگ جو اپنے مسلک غلط اور عقید فحشاء کے لیے اور استدلال کرتے ہیں، ان کی دروغ گوئی تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز نے اور منہاج السنہ میں ابن تیمیہ نے کھل کر بیان کی۔ اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے۔ وقالا، اور فرمایا حضرت سلیمان نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہے بولی پرندوں کی۔ منطق کے معنی ہیں کنورسیشن، گفتگو، مکالمہ، خبر طرح نطق سے۔ اور فن منطق اس لیے ہے کہ آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، فکری خطاؤں سے روکنے کے لیے علم منطق پڑھی جاتی ہے۔ منطق و حکمت ز بحر اصطلاح، گر بخوانی اند کی باشد روا۔ منطق اور حکمت تو اصطلاحات جاننے کے لیے، اشکال کے لیے، صغرا و کبرا کے لیے، حد اوسط کے لیے، نتائج کے لیے سمجھنا پڑے گا۔ قندیہ بابا جی آئے تھے جس نے یہ سلم کا حاشیہ لکھا ہے۔ شاہ اسماعیل کا قافلہ کوڑا خٹک میں ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد گھوڑا صاف کر رہے تھے۔ کہا آپ اسماعیل ہے؟ کہ جی حضرت میرا نام اسماعیل ہے۔ کہا مناظرہ کرنا ہے؟ کہ کس چیز میں؟ کہا منطق میں۔ کہا اگر قرآن و سنت اور فقہ میں ہو تو پھر بیٹھنا چاہیے، منطق کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا ابو علی سینا اور فارابی کو پتہ تھا اس سے زیادہ مجھے معلوم ہے۔ منطق دو ہے، ایک قدیم ہے اس کے اتنے قاعدے ہیں، ایک جدید ہے اس کے اتنے قاعدے ہیں۔ آپ کس منطق میں کلام پسند فرمائیں گے؟ جب شاہ صاحب گھوڑے کی ایک طرف خرخرا کر کے دوسری طرف آ رہے تھے، پھر کندیا بابا جی کندیا کے پہاڑ پہنچ چکے تھے، وہ تخت اگویدہ سے بتا دو ہے۔ تو ہمارے علماء منطق کے عالم نہیں، منطق کے ائمت ہیں۔ یہاں ایک مولوی ہے تو وہ کہتا ہے میں منطقی ہوں، منطقی۔ میں نے بخاری کے ختم میں طلباء کو وصیت کی کہ الفاظ صحیح کرو، زبان مصطلح اختیار کرو۔
احمق اور جاہلوں کی طرح تلفظ مت کرو۔ میں نے کہا لفظ منطق قرآن میں موجود ہے اور یہ منطق کرتا ہے، یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں عالم ہوں؟ اس سے تو بہتر جاہل ہوگا۔ نہ ہمارے اویس کو کہا کہ وہ چلے، ہمارے اوپر بڑی تنقید کی کہا تھا وہ تو بولے منطق تو منطق ہے یار، منگ دم انسان سر ڈوب وے دم دم چئی نہ ورزی اولا سچئی خامارتا یو گورئی چمیارتا۔ تتیہ کا دم جانتا نہیں اور اجدہا پہ ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اس کمکل موچی کو ذرا دیکھو، دم دم چئی نہ ورزی اولا سچئی خامارتا او گورئی چمیارتا۔ ہر فن کی بہترین کتابیں جیسے احادیث میں صحیح ہے، فقہ میں فتح القدیر ابن الحمام، البحر لابن نجیم، بدائی لملک العلماء کاسانی، نحو کے اندر جمع الجوامع، اور صرف کے اندر مغنی اللبیب ابن ہشام کی، اور منطق کے اندر بدیع المیزان۔ افریقہ میں ایک عالم ہے، اس کو بہت تعجب، مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ ہر فن اور علم میں ان کتابوں کو عالم دین محفوظ رکھے گا جس پر اس علم کا مدار ہو۔ جیسے علم الادب کی بہت کتابیں، ادب الکاتب ہے ابن قتیبہ کی، الکامل ہے ابو العباس مبرد کی، تبیین ہے جاہز کی، لیکن شہاب الدین نویری نے جو کتاب لکھی ہے نہایت العرب فی فنون الادب، میرے خیال میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی علم فن کوئی ادب اس سے بچا نہیں۔ جزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء۔ وفی حکایت عظیمہ لما حضرت مکتبۃ الرشد بمکہ، بابا ڈرم یہ چیزیں سنو، صرف پکوڑے اور سموسے کھانا نہیں ہے، یہ علوم سیکھو۔ تو میں نے کہا نویری کی وہ نہایت العرب، تو اس نے ایک دو، میں نے کہا یہ تو ہے میرے پاس، اعلیٰ نسخہ مغربی چاہیے۔ اس نے کہا اعلیٰ نسخہ مغربی، کم جیتا بالریال؟ میں نے کہا آلاف الوف۔ مجھے کہتا ہے کتنے ریال لائے ہو؟ میں نے کہا لاکھوں ہزاروں۔ گھر گیا اور گھر سے لے آیا، 37 جلدیں میرے پاس ہے، میں کسی دن دکھاؤں گا، ایسی آدھی ہری آدھی سرخ ہے، بالکل شادی سیٹ جیسے کہتے ہیں۔ مجھے کہا اس مطالعے کیا؟ میں نے کہا مطالعے بھی کیا ہے، تبصرہ بھی کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا تبصرہ ہے؟ میں نے کہا اس کی 11ویں جلد میں فروج کا تذکرہ ہے کہ یہ آلہ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح صحیح رہے گا، اس کی بیماریوں کا کیا علاج ہے، اور 12ویں جلد میں مذاکیر کا ذکر ہے۔ یہ غلط کیا ہے اس نے، آدم علیہ السلام پہلے ہیں، حوا بعد میں ہے۔ 11ویں میں مذاکیر ہونا چاہیے، 12ویں میں۔ جب میں نے یہ کہا ٹاٹے مارے وہ شاباش ہوئے، کتاب جا کے دیکھا، پھر میں لے آیا بکسے میں بھر کے، کہا ہدیۃ لک لغزارۃ علمک وبالغ اطلاعک فی العلوم والفنون لا سیما فی الادب وفی هذا الکتاب الطویل العریض۔ الحمدللہ ہمارے زمانے کے طلباء اور مولوی صاحبان وہ کبھی کبھی پوچھتے کہ یہ کون سی کتاب میں ہے، میں اس کی شکل کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں۔
کہ خریتا گورا و پساراش پیتا گورا. تم نے کون سی کتابیں دیکھی ہے کہ آج اس کا حوالہ پتہ کرتے ہو؟ آئی سمجھ میں؟ تو علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھایا گیا ہے بولی پرندوں کی. آگے پرندوں کے تذکرے آ رہے. تو جب پرندوں کی منطق پر نبی معصوم فخر کرتے شکر، تو منطق الانسانیت پر یقیناً فخر کرنا چاہیے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دی گئی ہر چیز، لیکن علم کو پہلے ذکر کیا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ اللہ کا فضل ہے بالکل واضح. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور اکٹھے کیے سلیمان کے لیے لشکر جنات میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، وہ علیحدہ علیحدہ بریگیڈ بنا دیے گئے. عجیب بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام میں بھی 3 طرح فورسز تھی. ایک آرمی، دوسری ایئر فورس اور تیسری نیوی والے. اور آج بھی 3 ہیں اور چوتھی نہیں ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. آرمی سب کا کمانڈ کرتے ہیں، نیوی اور ایئر فورس ان کے انڈر میں ہوتے ہیں، کیونکہ سلیمان انسان تھے. اور آرمی والے بھی زمین پہ چلنے والے بھری فوج کہلاتی ہے. اور سلیمان علیہ السلام اور دنیا میں یہ فرق ہے کہ آپ کا ایئر فورس جو تھا وہ پرندے تھے، اور آپ کی جو نیوی تھی وہ جنات تھے. اور وہ سمندر میں غوطے کھا کھا کے قیمتی لال و جواہر نکالتے تھے. آج بھی کیماڑی جا کے دیکھا صبح صبح وہ نیوی کے رنگوٹ والوں کو پانی میں ڈبوتے ہیں، یہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک. وہ آتے ہیں پھر اس کو ہٹاتے کہ نہیں آؤ کنارے پہ، اور جاؤ. اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر ان کے جنات میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے. پس وہ علیحدہ علیحدہ کھڑے کیے گئے. دستور یہ تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام روانہ ہوتے تھے تو آپ کا تخت جو تھا پہلے انسان لے کے چلتے تھے، پھر جب وہ تیز ہو جاتا تھا تو انسانوں میں سے جتنے حضرت کے ساتھ جاتے وہ تخت پر بیٹھ جاتے، اور پھر جنات اس کو لے چلتے، اور پرندے اوپر سے چھتر بنا لیتے تھے تاکہ گرمی نہ لگے. تو یہ بھی حضرت صاحب کا کوئی سفر ہے جس میں آپ روانہ ہو رہے ہیں. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب حضرت تشریف لے آئے، یعنی وہ اور ان کے لوگ، پرندوں چونٹیوں کے گھونسلے پر. چونٹیاں جس جگہ رہتی ہے اس کے لیے اردو میں کوئی خاص نام ہے؟ ہاں، چونٹیوں کا بل. اللہ تعالیٰ نے پشتو کو یہ شرف دیا ہے کہ اس میں اس کو کہتے ہیں میگتن. کیا کہتے ہیں؟ میگے کہتے ہیں چونٹی کو، میگتن وایو، میگتن لکتا سوچے حلوتن وایو. قالت نملتن، کہنے لگی ایک چونٹی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں گھس جاؤ اپنے اپنے بلوں میں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کچل نہ دے تم کو سلیمان اور اس کے لشکر. وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. چونٹی اپنے لشکروں کو لے کے آئی تھی،
دیکھا کہ سلیمان کا تخت جو ہے نا ابھی زمین پر دوڑ رہا ہے، تو اپنے لوگوں کو کہا کہ کنارے پر ہو جاؤ، بہت بڑا نظام چل رہا ہے، کہیں آپ کو کچل نہ جائے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرائے حضرت ہنسنے کے بجائے اس کی بات سن کر۔ تبسم مانا مسکراہٹ، پختو کے بھائی مسکے کے دل، اور ضاحک کے معنی ہنسنا، ہنسنے والا۔ تبسم تو عام سنت ہے انبیاء و اولیاء کی، اور ضحک یہ جائز تو ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اور کہا مکروہ ہے، بڑک بڑک بین خاندل۔ وقال رب اوزعنی، فرمائے پروردگار مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر کروں تیرے احسانات کا جو آپ نے کیے مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے بڑوں پر، والدین پر، وان اعمل صالحا ترضی، اور یہ کہ میں عمل کروں ایسا نیک جو آپ کو پسند ہو۔ عمل صالح تب ہوتا ہے جب شریعت کے مطابق ہو۔ مبتدئین چیزیں کرتے ہیں، چیلم اور برسیاں اور عرس اور کنڈے، یہ سب رسوم تو ہے لیکن یہ عبادات نہیں ہے، اس کے ثواب کا توقع مشکل ہے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، داخل کر دے مجھ کو اپنے رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں، مجھے بھی ان میں شمار فرمائیے۔ حدیث میں ہے علیکم بقیام اللیل، راتوں کو قیام اللیل کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے تمام بزرگوں کا طریقہ ہے۔ رمضان شریف میں چونکہ قیام اللیل 8 رکعت اور تہجد 12 ملا کر صحابہ نے تراویح پڑھی ہے، اس واسطے علماء نے لکھا ہے کہ تراویح اور وطروں کے بعد مزید قیام اللیل یا تہجد یا کسی قسم کا نفل پسندیدہ نہیں ہے۔ تفصیلات کے لیے محمد بن نصر مروزی کی کتاب التہجد، اور حضرت اقدس امام العصر مولانا انور شاہ کی کشف الستر، استاذ بنوری کی شرح ابواب الوتر، اور عاجز اور فقیر اور نابکارہ کی احسن العطر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر۔ اور تیرا جی نہ چاہے تو بانے ہزار ہے، او آنکھیں اگر بند ہیں تو پھر دن بھی رات ہے۔ بالکل واضح مسئلہ ہے۔ پیغمبر نے کہا آخری نماز وتر پڑھا کر، آخری نماز تراویح کے بعد فقہا کہتے وتر با جماعت پڑھو تاکہ لوگوں کو قدرت نہ ہو بعد میں نفل پڑھنے کی۔ لیکن خارشی قوم ہے اور خارشی مولوی ان کو غلط مسئلے بتاتے ہیں۔ عباد الصالحین بہت بڑی بات ہے۔ مولانا محمد بنوری، حضرت اقدس حضرت الاستاذ حضرت بنوری کا صاحبزادہ، شہادت سے چند دن پہلے یہاں آئے تھے، عصر میں میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک عجیب بات سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب مولانا محمد یوسف صاحب بنوری جب حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی خدمت میں تھے تو حضرت شاہ صاحب کے والد نے پوچھا کہ میرا بیٹا انور شاہ کیسا ہے؟ تو مولانا بنوری نے کہا کہ حضرت یہ تو بحر و بر کا ایک یکتا عالم ہے، نظیر نہیں ہے اس کے پورے عالم میں۔ شاہ صاحب کے والد نے کہا یہ تم جانو، مولوی جانے، میں تمہیں ایک بتاتا ہوں بات کہ میرا یہ بیٹا انور شاہ جو ہے یہ مسلمان بہت اچھا ہے، اس جیسا مسلمان نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور داخل کرے مجھے اپنی رحمتوں سے اپنے نیک بندوں میں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہماری صف صالحین کی ہے،
علماء کی ہے، طلباء کی ہے، نمازیوں کے، دینداروں کی ہے۔ کہتے ہیں کہ چونٹی سے حضرت سلیمان نے بات چیت کی اور کہا آپ کو مجھ سے اتنا ڈر ہے کہ آپ نے پوری قوم کو کہا، میں نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور کچل دیں گے ہمیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میں بحر و بر کا بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے جن اور ان سب کو قدرت میں دیے ہیں، سلینی ما شئتے، جو کچھ چاہیے مانگیے۔ انہوں نے کہا زد لی عمری، میری عمر بڑھاؤ۔ سلیمان نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، عمر تو جتنی خدا نے لکھی سو اتنی رہے گی۔ تو اس نے کہا زد لی رزقی، میری معاش اور رزق بڑھا دو۔ آپ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت سلیمان کو چونٹی کہہ رہی ہے پوری دنیا کی زندگی دو چیزوں پر قائم ہے، یا حیات ہے اور یا معاش ہے، اور دونوں میں بے بس ہو تو تم اپنے آپ کو فقیر کب سمجھو گے؟ تم جو خیال رکھتے ہو کہ بادشاہ ہو، کس چیز کے بادشاہ ہو؟ سلیمان علیہ السلام تخت پر جب بیٹھے رہتے تھے تو ان کی کندھے اونچے ہوتے تھے اور سر ویدا سخت اگی بھی اونچے تھے۔ تو افسران بالا و وزراء خاصہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا اخفضنی نملتن، چونٹی نے میرا سر جھکا دیا۔ اور وہ قتادہ کوفہ آئے تھے اور اعلان کیا تھا کہ جو بھی علم ہو پوچھو۔ امام ابو حنیفہ نوجوان طالب علم تھے، کھڑے ہو کے اور ان سے پوچھا یہ نملہ عورت تھی یا مرد تھا؟ اور قتادہ خاموش ہو گئے، کہا ایک لفظ کے مرد زن کا پتہ نہیں ہے، علم کے دعوے ہو رہے ہیں۔ باقی بعد میں علماء نے اس پر لے دیکھی، آلوسی نے بھی طب آزمائی کی اور فخر رازی نے بھی، لیکن واقعہ مسلم ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت نے حاضری لی پرندوں کی۔ مطلب ایک نظام جب ہونا تو اس میں پتہ ہو کہ بھئی افریدی آج ٹائم پہ آیا، احمد بھی، یہ جو اپنا نام رکھا ہے اخلاق حسانہ، یہ ہمیشہ آدھے درس کے بعد آتا ہے، تو درس اس کو کہتے ہیں۔ اور بیان جو ہوتا ہے واعظ نصیحت، وہ تو جو آیا سو آیا، جو گیا سو گیا۔ مطلب ہے کہ درسیات کے اندر انضباط ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے۔ خود پیغمبر کی عادت تھی، آپ واعظ فرما رہے تھے، آپ کا ہر واعظ درس سے بہتر تھا۔ فرمایا 3 آدمی اس دوران آئے، ایک آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اللہ اس کو ہمیشہ آگے رکھے گا۔ دوسرا شرم و حیا کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گیا، اللہ اس کو بھی اجر پورا دے گا۔ تیسرا چلتا گیا، بیٹھا ہی نہیں، فرمایا اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر مرسل بھی منبر سے آنے جانے والوں کو بھی دیکھتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے پرندوں کی حاضری لی، فقال ما لی لا اری الہدہد، فرمایا کیا ہو گیا مجھے نہیں نظر آتا ہے ہدہد۔ ہدہد وہ خوبصورت پرندہ جو سر پہ تاج رکھتا ہے اور سفید و سیاہ ہوتا ہے، عاشقان معشوقوں کو مسخر کرنے کے لیے اس کے خون سے تعویذ لکھتے ہیں، بالکل جھوٹ اور نرا فریب ہے۔ ہدہد کے متعلق آیا ہے کہ یہ زمین کے اندر میٹھا پانی جانتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو بھی کہیں ٹھہرنا تھا فوج سمیت، اور وہاں شیرین اور میٹھا پانی تلاش کرنا تھا، یہ موجود نہیں تھے۔ تو حضرت نے کہا کہ رش کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ ہے ہی نہیں۔ علم غیب انبیاء کو بھی نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع نے
جو حصہ احکام القرآن کا لکھا ہے یہ جگہ ان کے حصے میں آئی، بہت اعلیٰ لکھا ہے، فجزاهم اللہ عنا وعن ھذا الدین احسن الجزاء۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ ہدہد سے پوچھا کہ عجیب بات ہے، زمین کے اندر میٹھا پانی آپ کو معلوم ہوتا ہے اور زمین کے اوپر شکاری جال بچھاتا ہے اور اس میں پھنس جاتے ہو، وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا اذا جاء القدر عمی البصر، جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے آنکھیں کام نہیں کرتی۔ سلیمان نے کہا بے شک۔ قدتر جنگ میں ماں بکولو، ید نصیب جنگ دے وار خطا و لڑائی ماں۔ ہتھیار کی لڑائی ہوتی تو میں بھی کرتا، اور افسوس کی قسمت کی لڑائی ہے، تقدیر کی لڑائی ہے، میں گھبرائے ہوا کھڑا ہوں۔ قدتر جنگ میں ماں بکولو، ید نصیب جنگ دے وار خطا و لڑائی ماں۔ او نصیب تقدیر تا گناہ نشتا، یچ بخ کوٹشی بادشاہان ٹکر خورینا۔ قسمت جب ایک دفعہ ساتھ چھوڑ دے گی، بادشاہان بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ نصیب سکانے دیو کے، مہن پیو یم غاڑ بلتا ورکوما۔ وہ تقدیر کیا تماشے دکھا دیے، عشق ایک سے ہے اور شادی کسی اور سے ہو رہی، توبہ۔ اور حاضری لی حضرت نے پرندوں کی، معلوم ہوا کہ ایک نظام جیسے مدرسے کا ہے، دارالعلوم اور جامعہ کا ہے، اس میں آنے اور جانے والے کا پتہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کیا ہوا، مجھے نہیں دیکھتا ہوں ہدہد کو، یا ہے ہی وہ غائبین میں سے، موجود نہیں ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سزا دے دوں گا اس کو سزا سخت، جو نہ ہے اور عذر نہ ہو معقول، سزا کا لائق ہے۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا لائے گا میرے پاس دلیل واضح۔ کس طرح بغیر اجازت سلیمان کی یہ موجود ہے، کیوں نہیں ہے؟ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، بس ٹھہرا زیادہ دیر تک نہیں، زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدہد آیا۔ لوگوں نے کہا ظالم دے پتھر، پیر کھڑ ہوئے، حضرت نے حاضری لی اور تیرے نام کے بارے میں یہ باتیں ہوئی ہیں۔ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، فرمایا مجھے علم حاصل ہوا جن کا حضرت آپ کو بھی نہیں۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور آیا ہوں آپ کے پاس قوم سبا کی خبر لا کر پورے یقین کے ساتھ۔ حضرت پرندوں نے مجھے کہا ہمارے ملک میں چلو، وہاں تو ایک عورت ہے حکمرانی کر رہی ہے اور عجیب حکمران ہے، اور اس کا تخت جیسا تخت نہیں دیکھا ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پایا ہے کہ ایک عورت ہے اور وہ حکمرانی کر رہی ہے۔ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور دی گئی اس کو ہر چیز، یعنی عورت ہونے کی وجہ سے اکثر چیزیں نہیں ہوتی، فرمایا وہاں سب ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے پایا اس کو اور اس کے لوگوں کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، جو سجدے کرتے ہیں سورج کے بغیر خدا کے، ان اللہ کے علاوہ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، خوبصورت دکھایا شیطان نے ان کو بھی اپنے کرتوت۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پس روک لیا ان کو راہ راست سے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، یہ سجدے نہیں کرتے اس اللہ کی
جو نکالتا ہے دانہ اندھیرے سے آسمان و زمین کے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو جو دکھاتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے تقریر کی۔ سلیمان علیہ السلام دربار میں حیران پریشان سن رہے، اور جب تقریر پوری ہوئی، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ ہی بڑے ہیں اور اس کا عرش واقعی عظمت کا لائق ہے۔ تو سلیمان نے اس تقریر کے سننے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی آلہ نہیں تھا کہ وہیں سے دیکھ لیتے، نہ غیب کی کوئی معرفت تھی۔ قال سننظر، فرمایا ابھی دیکھتا ہوں، اصدقتا کہ سچ بولتے ہو، ام کنت من الکاذبین، یا آپ ہے دروغ گوؤں میں سے۔ اذهب بکتابی ھذا، لے جاؤ میرے یہ خط، فالقہ الیہم، دے دو ان کو، ثم تول عنہم، پھر مڑ جاؤ ان سے، سر پر نہ کھڑے ہو، فانظر، دیکھ، ماذا یرجعون، کس طرح واپس کرتے ہیں جواب۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کو کہا میں خط لکھ رہا ہوں، یہ لے جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ، وہ خاتون بول پڑی، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میرے پاس پہنچا ہے ایک خط باعزت۔ شاہ عبد القادر نے لکھا ہے کہ چاندی کے ورق پر تھا اور سونے کے روشنائی سے لکھا گیا تھا، اور کاماز اور اعراب اس کے زبرجد و یاقوت کے تھے، پوری قوت سلیمانی دکھائی تھی۔ خط کے ذریعے خط لکھنے والے کے صلاح فلاح کا پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عمر نے جو سمندر کو خط لکھا تھا اور خر سمندر میں ڈالا، اور اسی وقت وہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ اصل میں جس وقت یہ پہلے گیا تھا تو وہ پارلیمنٹ چل رہی تھی، اور بلقیس جو تھی قوم سبا کی مالکہ یا ملکہ، وہ اپنے تخت شاہی پر جلوگر تھی۔ اب جب یہ دوبارہ وہاں پہنچ گیا حضرت کا خط لے کے، تو اس وقت پارلیمنٹ برخاست ہو گئی تھی، ممبران اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، اور بلقیس اپنے محل میں گئی تھی، اور وہ اعلیٰ قسم کے تخت کے اوپر سوئی تھی۔ وہ جب سو جاتی تھی تو دروازے اندر سے بند کر لیتی تھی، اور چابی آپ نے سرہانے رکھ لیتی تھی۔ باہر پولیس کھڑی ہوتی تھی، اور باؤنڈری کے باہر فوج کھڑی ہوتی تھی۔ جب یہ وہاں پہنچے سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر، تو ماحول بالکل علیحدہ تھا، یہ بڑا گھبرا گیا۔ اس نے ہدہد نے اس محل پر ایک چکر لگایا، اور اس کو ایک روشندان نظر آیا جو ہوا کے لیے کھلا چھوڑا تھا۔ یہ روشندان سے داخل ہوا، دیکھا کہ نیچے تخت شاہی بے مثال پر بلقیس آرام کر رہی ہے۔ اس نے خط بلقیس کے چھاتیوں کے اوپر رکھا، پسینے میں کیا اشارہ تھا کہ ایک پیغمبر کا لکھا ہوا خط ہے، یہ عام خط نہیں ہے، اس کا ریل جو ہے نا سینہ اور چھاتی ہے۔ اور واپس جا کر کے ادھر روشندان میں بیٹھ گیا۔ بلقیس نے جب کروٹ بدلی، اس کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہے، دیکھا تو باقاعدہ ایک سونے اور یاقوت و مرجان سے جڑا ہوا خط ہے۔ گھنٹی بجائی، کوئی نہیں آ سکا کیونکہ دروازے بند ہے۔ چابیاں دیکھی موجود ہے، کھول کے باہر آئی، پولیس سے فوج سے پوچھا
انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے، کہا یہ خط ہے۔ اور اس نے کہا خط ہے لیکن کسی بہت باعزت انسان کا ہے۔ انہ من سلیمان، یہ خط حضرت سلیمان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بہت رحم والے۔ اس سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسمہ تعالی بسمہ جل وعلا لکھتے تھے، لیکن سورۃ نمل کی اس آیت کے بعد آپ نے بھی مکاتیب اور خطوط میں بسم اللہ کا لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ کے فضائل پر مستقل تصنیفات ہو چکی۔ ایک اسلامی خط کا یہ طریقہ ہے۔ چند سال پہلے دارالعلوم کراچی کے ایک فاضل کا تذکرہ البلاغ میں آیا، جس کے ہاتھ پر کئی پادریوں نے ایمان قبول کیا ہے ان کے کہنے کے مطابق، اور اس فاضل کی وہ تقریر البلاغ میں شائع ہوئی۔ اس تقریر میں اللہ کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، ایمان کا، اسلام کا کوئی ذکر نہیں۔ یاد ہے؟ ممتاز بیگ ہی لے کے آئے تھے، اس کو میں نے دکھایا، اس نے گھر جا کے پڑھا، مجھے کہا بالکل صحیح ہے، کہا بالکل نہیں۔ میں نے کہا یہ خود پادری ہو چکا ہے، یہ کیا مسلمان کرے گا کسی کو؟ یعنی دارالعلوم کا جو عملہ ہے شیخ الاسلام اور مفتی اعظم شائع کرے، ہم کچھ کہے تو پھر گلہ کرتے ہیں۔ خط میں کیا مضمون تھا؟ اللہ تعالی علیہ، میرے سامنے سرچڑی نہ کرو، وَآتُونِی، آئیے میرے پاس، مسلمین، تابعدار بن کر، پختو کہ وہی اللہ تعالی علیہ، ما بنظان مدرنوا، وَآتُونِی مسلمین، اور آ جائیے اسلام قبول کر کے۔ استاد محترم مولانا لطف اللہ سے بھی عربی، پشتو، فارسی کے بہت بڑے ادیب تھے، اور انہوں نے پشتو زبان میں تفسیر لکھی ہے۔ تو جب اس کا ترجمہ اس طرح میں نے کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیخ الحدیث مولانا ہدایت اللہ، بلکہ حافظ الحدیث، ان سے کہا کہ وہ مسودہ لے آؤ، اور اس جگہ حضرت نے پھر اس عاجز فقیر کا ترجمہ لکھا۔ ادھر ڈیرا خط خشتہ ترجمہ ہے، اللہ تعالی علیہ ما بانزان مدرنا، وَآتُونِی مسلمین، آئیے سیدھی ہو کر۔ خط پڑھنے کے بعد بلقیس نے حکم دیا کہ پارلیمنٹ کو دوبارہ طلب کیا جائے۔ قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے سردارو، اے ممبرو، اے سینیٹرو، افتونی فی امری، حکم دو مجھے، فتویٰ دو میرے معاملے میں۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں نے کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم موجود ہوتے۔ قالوا نحن اولو قوت، انہوں نے کہا ہم تو طاقتور ہے، واولو باس شدید، اور سخت جنگجو ہے، والامر الیک، فیصلہ آپ کرے گی، فانظری، دیکھیے، ماذا تأمرین، جو آپ کا حکم ہو۔ قالت، کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بے شک بادشاہان جب داخل ہوتے ہیں کسی ملک میں بگاڑ دیتے اس کو، جیسے سندھ حکومت کراچی اور یہاں کے شہروں سے انتقام لینے کے در پہ ہے، اور اس بدتمیز اور بد تہذیب اور بد شعور حکومت کو اللہ ہمیشہ کے لیے ختم کرے۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور بنا دیتے ہیں وہاں کے معززوں کو ذلیل و خوار۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح ہی کرتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ معزز جو ہے وہ حکومت چھین سکتے ہیں نا، تو اس لیے ان کو گراتے ہیں کہ یہ اس قابل نہ رہے کہ ہماری حکومت لے۔ بی بی بلقیس کا مطلب اپنے
مشاورتیوں کو یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے جنگ نہیں کرنا چاہیے، دیگر مصالح کے ذریعے صلح کر لیں گے۔ ویسے بھی عورت میں اتنا شور نہیں ہوتا، یہ تو دنیا میں ایک اندرا گاندھی تھی جس نے پاکستان، مشرقی پاکستان چھین لیا۔ پہلے پوری دنیا میں اس نے ڈنڈورا پیٹا کہ پاکستان بہت ظالم ہے، پوری دنیا میں، اور خارجہ پالیسی پاکستان کی ختم کر دی۔ اور پھر جب جھگڑا شروع ہوا تو پھر پاکستان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ حالق جہنم جس کو لوگ ملک ترنم کہتے، وہ 13 دن سے حیا خان کے ساتھ کمرے میں تھی۔ ادھر سے جنرل پوچھتا تھا کہ کیا کروں، اور 90,000 فوج نے وہ ہندوؤں کو سلامی کی، ان کے سامنے سلنڈر ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے مشرقی پاکستان کے نقشے سے مٹ گیا۔ جنرل ضیاء نے جب ایک فاشی وزیر اعظم کو پھانسی کرنے کے لیے آرڈر کیا اور اپیل راہم کی مسترد کی، تو اس نے یہ وجہ بیان کی کہ اس کی وجہ سے مشرقی پاکستان جا چکا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم، اور ہم اسلام آباد وہاں جانے نہیں دیں گے۔ اگر انتخاب اور جمہوریت کا خیال رکھا جاتا تو شیخ مجیب الیکشن جیت چکا تھا، وزیر اعظم بن جاتا تو ملک رہتا۔ ہمیشہ یہ لوگ بنتے رہے، جب ان کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں تو نہیں۔ یقیناً انہوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا اور بڑا ظلم کیا، اور انہوں نے تاریخ کا چہرہ مسخ کیا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں بھیج رہا ہوں ان کو ایک ہدیہ۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، دیکھنا چاہتی ہوں کیسے واپس ہوتے ہیں قاصد۔ کہتے ہیں کہ 300 آدمی تھے، 312 تو اس کے ممبران تھے، اور 70 آدمیوں کا ایک وفد بنایا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں 2 اینٹیں سونے کی دی، اور کہا کہ سلیمان کی خدمت میں پیش ہو جاؤ۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو ہدہد اب اڑ کر چلا گیا، اور سلیمان علیہ السلام کو پوری اطلاع دی۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سے راستے سے آ رہے ہیں، جیسے ہمارے کراچی کا ایک سپر ہائی وے، ایک نیشنل ہائی وے، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ نیشنل ہائی وے سے آ رہے ہیں۔ تو سلیمان نے جنات کو، دیو کو آرڈر دے دیا کہ یہ تمام درخت چاندی کے کرو، ان کے اندر پھل پھول سونے اور یاقوت کے لگا لو، اور خبردار کئی مٹی، کئی پتھر، کئی ریت نظر نہ آ جائے، ہر جگہ چاندی اور سونا بچھا دو۔ کتنا سونا اور چاندی! فلما جاء سلیمان، جب حضرت سلیمان کے پاس تحفوں والے قاصد آئے، قالا تمدوننی، فرمایا تم میری مدد کرتے ہو، بمال، مال سے، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے دیا مجھ کو بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدایہ کے ساتھ خوش رہو۔ فرمایا اچھا میرے خط کا جواب یہ ہے، میں دنیا کی چیزوں سے متاثر اور ڈرنے والا ہوں، میں کوئی پاکستان ہوں گیا؟ کہتے ہیں کہ جس جگہ 15 لاکھ بوریاں گندم کی ہے، وہاں کے افسر مال نے 3 لاکھ رشوت لے کے لکھ دیا کہ یہاں نہیں ہے، پکڑا گیا۔ وہ پنجاب سے گندم بھیجا جاتا ہے، اور سندھ میں داخل ہوتے ہی کنٹینر اور NLC غائب ہو جاتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں بہت قابل ہوں، شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ ارجع الیہم، جائیے ان کی طرف، فلناتینہم بجنود،
ہم لے آئیں گے لشکر ان کے خلاف، لا قبل لہم بہا، وہ سامنا نہیں کر سکیں گے اس کا، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور نکال دیں گے ان کو وہاں سے ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ہوں گے ذلیل۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، حضرت سلیمان نے کہا اے میرے درباریوں، أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا، کون لائے گا اس کا تخت، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ آئے مسلمان ہو کر۔ قال عفریت من الجن، کہا سرکش جن نے، موٹا تازہ دا درانہ درانہ کوناٹھی اور دالوی غٹا غڑانگا اور دا اغنے بڑانگا۔ عفریت ایک مولوی صاحب تھے موٹے تازے، ان کو بھی طلبہ عفریت کہتے تھے، 50 روٹیاں ایک ٹائم کی کھاتے تھے۔ وے بے غنم دی یارا، نوے میش مارا یارا، او جوار دی یارا، وے 11 و 12، مکئی کی روٹی ایک ٹائم میں 11-12، اور گندم کی کا وہ کوئی گنتا ہے؟ کوڑا خٹک میں ایک شخص پر جن آیا تھا اور بازار میں پڑا ہوا تھا، پورا بازار بلاک تھا۔ یہ عفریت مولانا صاحب آئے اور اس کے اوپر بیٹھ گئے، لیٹ گئے، اور ان کی ناک پر ناک، آنکھوں پہ آنکھیں، منہ پہ منہ، ہاتھ۔ اس نے کہا وہی وہی، کہا وہ جو جن آپ کے اوپر آتا ہے وہ میں ہوں۔ وہ مرتے دم تک اس آدمی پر پھر جنات نہیں آئے۔ وہ پشا منصور کے فضل حق ملا اچت خطو، اچاؤ نوے چنیم پاؤ دا غیرت خطو۔ قال عفریت من الجن، کہا ایک سرکش جن نے، انا آتی کبھی ہی، میں لے آؤں گا تخت بلقیس، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اٹھ جائیں اپنی جگہ سے، جتنی دیر میں آپ کا دفتری وقت پورا ہوگا وہ آ چکا ہوگا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس بارے میں قوت اور امانت دار ہوں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں کہ اب بکواس کر رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا، یعنی اسم اعظم، اور علی التحقیق کی حضرت کا شاگرد اور وزیر آصف ابن برخیہ تھا۔ انا آتی کبھی، میں لے آؤں گا تخت بلقیس، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ لوٹ آئے آپ کی بھی جپک، آپ کو آپ کی آنکھ کی جبک میں لے آؤں گا۔ سلیمان نے ایسا کی آنکھ جبکائی۔ فلما رآہ مستقرا عنده، دیکھا کہ تخت رکھ دیا گیا سامنے۔ قال ھذا من فضل ربی، فرمائیے میرے رب کا خاص فضل ہے۔ لیبلونی، وہ آزمانا چاہتے ہیں مجھے، اشکر و اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے فائدہ اس کو پہنچے گا۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن ربی غنی کریم، بس میرا رب غنی ہے اور سخی بادشاہ ہے۔ یہاں پر کفر بمانے ناشکری کے۔ اب یہ کون سا علم تھا کہ جو آصف ابن برخیہ کو حاصل تھا؟ کہتے ہیں اسم اعظم کے خاص وظیفے سے قوت طیران حاصل ہو جاتی ہے۔ پیغمبر نے یا احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی زیادہ وضاحت تو نہیں آئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسی سائنس نکلے گی، ابھی تو صرف آواز پہنچ رہی ہے اور پھر چیزیں بھی پہنچیں گی۔ اجازت ہو تو ایک 10 منٹ کا وقفہ کروں۔ دس منٹ کا وقفہ ہے۔
سی لگا لو. جی ایسے ایک اور بھی ہونا چاہیے نا. خیال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون. جب بلقیس کا تخت آنکھ کے جھپکنے میں حضرت سلیمان کے کسی قابل مصاحب نے جو غالباً آصف ابن برخیہ ہے لے آیا اور آپ نے اللہ کا شکر اور سپاس کے کلمات ادا فرمائے تو فرمایا کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کر لو. مثلاً جو یاقوت پرانے ہیں وہ ہٹا دو، نئے لگا لو. جو زبرجد بے قیمت ہے قیمتی لگا لو. یہ طریقہ ہوتا ہے بادشاہان جب ایک چیز میں تبدیلی کرتے ہیں. ننظر دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی کی بلقیس جانتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون یا ہے ان لوگوں میں سے جو نہیں جانتی. یہ ہدایت بمعنی اچھی طرح جاننے کے، کیونکہ یہ عام بات تو نہیں ہے نا. تخت وہاں پڑا تھا وہ آ گیا اس کے سامنے. فلما جاءت جب بلقیس آئی، قیل ہکذا عرشک کہا گیا کہ آپ کا تخت بھی ایسا ہے. قالت کأنہ ہو کہنے لگی گویا کہ یہ وہ ہو، یہ وہ ہو. کاف تشبیہ داخل کر کے اپنے علم کا اظہار کر لیا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اور ہمیں علم دیا گیا اس سے پہلے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم سمجھ چکے تھے. اس جملے میں بڑی بات ہے کہ یہ کس کا ہے. کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو ماننا پڑے گا، یا یہ کہ اس نے کہا تھا کہ ہمیں بھی حضرت سلیمان کے لاؤ لشکر کا اندازہ ہو گیا تھا. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ اور روک لیا اس کو وہ جو پوج رہی تھی اللہ کے سوا. یعنی اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ وہ کافر لوگوں میں سے تھی. قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ کہا گیا داخل ہو جائیے خاص کمرے میں، جیسے معزز مہمان کے لیے آؤ بگت اور ناشتے اور پروٹوکول کے لیے ایک کمرہ تیار کیا جاتا ہے. فلما رأتہ جب اس نے دیکھا، حسبتہ لجۃ اس نے گمان کیا کہ یہ پانی کا لہر ہے. وکشفت عن ساقیہا اٹھا لیا اس نے اپنے پانچے. قال انہ صرح ممرد من قواریر حضرت نے کہا یہ جگہ ہے جو جڑا ہوا ہے جس پہ چڑھے ہوئے ہیں، ممرد مزین شیشہ لگا ہوا ہے سارا. یہ صرح یہ جگہ یا یہ کمرہ یہاں پر شیشہ ہی شیشہ ہے، اور وہ شیشہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے پانی کے لہر ہے. قالت رب انی ظلمت نفسی کہنے لگی پروردگار میں نے ظلم کیا اپنے ساتھ. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین اور میں اسلام لائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر. مورخین و مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور بلقیس کی شادی ہو گئی تھی اور حضرت سلیمان نے ان کو برقرار رکھا ملک سبا میں، اور 3 مہینے میں کبھی 1 مہینے میں حضرت 1 ہفتے کے لیے وہاں جاتے تھے. کبھی ان کو بلوا لیا.
باقی قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت کوئی جو ہے نا میرٹ گارڈن پر مشتمل کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ تفسیر و تاریخ کے مسائل ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا سمودیوں کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس ناگہاں وہ دو جماعتیں لڑنے لگی۔ قال یا قوم، فرمایا ہے میرے لوگوں، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کیوں جلدی مانگتے ہو عذاب آرام و راحت سے پہلے؟ لولا تستغفرون اللہ، کیوں معافی نہیں مانگتے اللہ سے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو سکے۔ قالوا طیرنا بکا، کہنے لگے ہم بدفعلی پکڑتے ہیں آپ سے، وبمن معک، اور آپ کے ساتھیوں سے۔ ہندوستان میں بھی مودی کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نا کورونا اور وائرس مسلمانوں کی وجہ سے، اور دلیل میں ریون اور ایرانی زائرین تو نہیں تھے، زہر آلودہ تھے۔ خیر ہندوستان میں ایسے طبقات بھی کھڑے ہو گئے، خود ہندو سکھوں میں، جنہوں نے مودی اینڈ کمپنی کو جھوٹا برملا کہنا شروع کیا۔ 12 مسلمانوں کو وہاں آزمائش ہے، کشمیر میں بھی اللہ ان پر خاص فضل فرمائے، اور ان کا جو ظلم و ستم ہے اور بربریت و زیادتی ہے، خود ان کی تباہی کا باعث بنا ہے۔ قال طائرکم عند اللہ، فرمایا بدفعلی تمہاری اللہ کے ہاں سے ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ فتنے میں ڈالے گئے ہو۔ وکان فی المدینۃ 9 رہط، اور تھے مدینہ میں یعنی اس شہر میں 9 جنے، 9 نفر، 9 آدمی، یفسدون فی الارض، جو فساد کرتے تھے ملک میں، ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ کہتے مکہ مکرمہ میں بھی 9 سردار تھے جو حضرت کے خلاف تھے، اور صالح علیہ السلام کے خلاف بھی 9 بدمعاش تھے۔ تو جس زمانے میں مفتی محمود صاحب قومی اتحاد کے صدر تھے نا، اور 9 ستارے تھے، تو کوثر نیازی نے اس جگہ کا حوالہ دیا تھا کہ مولانا مفتی محمود صاحب یہاں مولانا شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ پڑھ لیں۔ میں نے اس کا جواب، اس زمانے میں صداقت اخبار بہت چلتی تھی، اس میں جواب دیا میں نے۔ وہی جواب یہ تھا کہ یہ 9 کا عدد جو ہے یہ موافق شرع کے لیے مبارک ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور یہ مخالف دین کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت مفتی صاحب نے بعد میں ایک موقع پر کہا تھا کہ یہ کہاں دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے یہاں تفسیر کبیر کا حوالہ دیا، امام راضی نے لکھا ہے۔ بہرحال ان میں کوثر نیازی بیدار مغز تھا، کم از کم تفسیر شیخ الہند تو دیکھ رہا تھا۔ دلتا مولانا شبیر احمد لکھلی دی کہ عجیب بات ہے، پیغمبر کے زمانے میں بھی مکہ میں آپ کے 9 مخالفین سرغنہ تھے، اور صالح علیہ السلام کے مقابلے میں بھی 9 تھے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اشکال کیا تھا کہ ابرہہ کا جو لشکر آیا تھا ہاتھیوں پر مشتمل، اس میں بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا، اور یہاں مفتی محمود صاحب قومی اتحاد کے صدر تھے۔ اس کا بھی جواب یہی ہے کہ وہ تو کعبہ کو کھیڑنے آئے تھے، یہ تو کعبہ کو بچانے ہیں۔ اور تھے اس شہر میں 9 آدمی فساد کر رہے تھے ملک میں، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، کہنے لگے قسم کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ اہلہ، کہ ہم شب خون ماریں گے صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا۔ رات کے حملے کو شب خون کہتے ہیں۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر کہیں گے اس کے وارثوں کو، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم نہیں موجود ان کے ہلاکت کے وقت، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ بولتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے سازش کی سازش اور ہم نے بھی تدبیر کی زبردست۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ کچھ نہیں سمجھے۔
خدا تعالیٰ نے ان مفسدین کو تباہ و برباد کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، دیکھ کیسے رہا انجام ان کی سازش کا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے نیست و نابود کیا ان کو اور ان کے لوگوں کو سب کو۔ اشارہ ہے کہ جو بھی صالحین اور اہل حق کا مقابلہ کریں گے ایک نہ ایک دن وہ اپنے منہ کے بل گریں گے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، بس یہ گھر ہے ان کے جو کھنڈرات پڑے ہیں بوجہ ان کے گناہوں کے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس میں بھی نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہو۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچایا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان اور تقوی والے تھے۔ لوط علیہ السلام کا زمانہ تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور یہ صالح علیہ السلام سے کافی بعد میں ہے، لیکن محل وقوع کے اعتبار سے جہاں مدائن صالح ہے وہاں پر بھی وہی ڈیڈ سی ہے، اور وہ آبادی ہے معموریہ اور صدوم جو لوط کے نافرمان قوم کی وجہ سے آج تک زیر عذاب ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام بھی ہمارے سچے پیغمبر تھے جب فرمایا اپنے لوگوں سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے حیائی کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، یہ کام تو عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم لوگ بڑے جاہل ہو۔ فما کان جواب قومہ، نہ بنے جواب قوم سے، الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکالو لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو اپنے بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاک باز بن رہے ہیں۔ فانجیناہ، ہم نے بچایا حضرت لوط کو، واہلہ، اور ان کے ماننے والوں کو، الا امراتہ، مگر ان کی بیوی کو نہیں، جو ناکارہ لوگوں کی ٹی وی دیکھتی تھی۔ کہتے وہ شوقین تھی بہت، جب لوگ لگے رہتے تھے تو یہ بھی جا کے تالیاں بجاتی تھی، اور اس نے خبر دی تھی قوم کو کہ آج لوط علیہ السلام کے پاس ایسے نوجوان آئے ہیں، ایسے حسین جمیل تم نے نہیں دیکھے ہوں گے، اور وہ تو فرشتے تھے خدا تعالیٰ کی۔ اشارہ ہے کہ اگر آدمی کے نسب و حسب کے لوگ بھی ہو اور ان کے مشن پر نہ ہو تو وہ اجر میں اور حفاظت میں شریک نہیں ہوں گے۔ قدرناها من الغابرین، ہم نے لکھ دیا تھا کہ یہ پیچھے پٹے گی۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے برسایا ان پر پتھروں کی بارش۔ فساء مطر المنذرین، کیا ناکارہ بارش تھی ان ڈرائے ہوئوں کی۔ قل الحمدللہ، آپ فرمائیے اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے، وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، اور سلامتی اللہ کے نیک بندوں کو ہیں جو ہمیشہ کے لیے اللہ نے چنے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ حاصل کلام ہے۔ امن خلق السماوات والارض، آیا وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، وانزل لکم من السماء ماء، اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پس اگایا ہم نے اس کے ذریعے باغات تر و تازہ۔ حدائق جمع حدیقہ کی، باغ کو کہتے ہیں، باغیچے کو، اور ذات بہجہ مانا بارونق، ویسے بھی باغ و باغیچے تو بارونق ہو جاتا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں ہو سکتا ہے تم سے کہ اگا لیتے ایک درخت بھی اس کا۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر کر، یعدلون بمعنی یشرکون، اس جگہ یہ قدرت کے ادلہ ہے۔ ایک تفسیر لکھی گئی، تفسیر حدائق ذات البہجہ، 500 جلدوں میں۔ امن جعل الارض قرارا، آیا وہ اللہ جس نے بنایا زمین کو قرار کی جگہ، آرام سے آدمی رہ رہے اس میں۔ وجعل خلالها انہارا، اور چلایا اس کے بیچ میں نہریں۔ وجعل لها رواسیا،
اور ڈالے اس کے اوپر پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور رکھ دیا ہے دو دریاؤں کے بیچ میں روک، یعنی ایک میٹھا اور دوسرا پھیکا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، آیا وہ اللہ جو فریاد سنتا ہے پریشان حال کی جب وہ پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور ہٹاتے ہیں تکلیف، ویجعلکم خلفاء الارض، اور بنائے تم کو زمین کے وارث۔ اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ شیخ الحدیث نے تبلیغ نصاب میں یہاں بڑا زبردست واقعہ نقل کیا۔ وہ ایک بدو جو ایک نمازی کو لے گئے تھا، پھر طریقے سے اس کو قتل کر رہا تھا، اور اس بدو نے پھر یہ آیتیں پڑھی، اور غیب سے آواز آئی، اور پھر ایک شخص آیا، اور وہ آدمی جو تھا وہ مسلمان، اور وہ ظاہر ہوتے ہی اس نے بدو کا سر کاٹا، جو مسلمان غریب مسکین کو ناحق مار رہا تھا۔ وہ یہ آیتیں پڑھ رہا تھا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو پریشان حال کی فریاد سنے، ویکشف السوء، اور تکلیف دور کرے، ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا نصیحت لیتے ہو۔ مطلب نصیحت آدمی پوری لے، تھوڑے کا مطلب تو کیا ہے کہ ہاں آپ کو معلوم ہے لیکن عمل نہیں ہے، تھوڑے کا مطلب یہ کہ مجھے کرنا تھا لیکن کر نہیں رہا ہوں، کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے اعمال میں قلت مقصود نہیں ہے، اعمال میں علت مقصود ہے، کہ اس کی وجہ سے آپ تبدیلی اختیار کر لیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، آیا وہ جو رہنمائی فرماتے ہیں تمہاری خشکی اور تری کے اندھیروں میں، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری رحمت سے پہلے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند برتر ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ قدرت کے ادلہ ہے، اللہ کی توحید و تفرید کا اس بات ہے۔ العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ۔ امن یبدأ الخلق ثم یعید، آیا وہ جو پیدا کرتے ہیں پہلے پھر لٹائے گا بھی۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور وہ جو روزی دیتا ہے تم کو آسمان و زمین سے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، لے آؤ دلیل ان کنتم صادقین۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرمائیے نہیں جانتے ہیں کوئی بھی آسمان و زمین کی غیب سوائے اللہ کے۔ چنانچہ اس جگہ مفسرین نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو علم نبوت عطا ہے لیکن غیب کا علم عطا نہیں ہے، اور فقہاء و محدثین نے ہمیشہ اس شخص کو جس نے اللہ کے سوا کسی کو غیب دان کہا کافر و مرتد کہا ہے۔ علم غیب میں کلی و جزئی اور ذاتی و عطائی کی بحث خالص رضا خانی اینڈ کمپنی کا پروڈکشن ہے، اس سے پہلے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ پھر ایک حکیمانہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر علم میں ذاتی اور عطائی اور کلی و جزئی کا فرق ہوتا تو فقہاء تکفیر نہ کرتے، کیونکہ وہ تو محتاط طبقہ ہے، اور وہ کہتے کہ ممکن ہے یہ عطائی کا قائل ہو اور ممکن ہے کہ یہ جزئی کا قائل، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو معلوم ہے کہ تقسیم باطل ہے۔ مزید تفصیلات محقق الاثر شیخنا و مرشدنا مولانا سرفراز خان کی کتاب ازالۃ الریب عن عقید علم الغیب میں تفصیل کے ساتھ ملے گا، وہ اس میدان کے بے شک امام تھے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرمائیے نہیں جانتے ہیں کوئی بھی آسمان و زمین کی غیب کو سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ تو جانتے بھی نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ششدر رہ گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں، یعنی جو اصل بات تھی آخرت سمجھنا اس میں یہ بیکار ہو گئے۔ بل ادارک، فارسی میں کہ ششدر می باشد، یعنی پریشان حال رہے،
بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ شک میں پڑ گئے قیامت سے، بل ہم منہا عمون، بلکہ اس سے اندھے ہیں، وقال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ خود آئے، اپنے بوری جگہ سے اٹھاتے نہیں ہو۔ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، اے جب ہم ہوں گے مٹی، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے بڑے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں، نکالے جائیں گے، یعنی پیدا ہوں گے، بعث بعد الموت کا انکار۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، یہ وعدے ہوئے ہم سے اور ہمارے بڑوں سے بھی پہلے سے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں اگلوں کی۔ بابا اگلے کافر بھی منکر تھے تو دلائل یہی تھے، اگلے انبیاء و مرسلین بھی تفرید و توحید اور بعث بعد الموت کا عقیدہ سمجھاتے تھے، تو یہی مثالیں تھی نا، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ واقعات ہیں؟ قل سیروا فی الارض، آپ فرمائیے چلو ملکوں میں، فانظروا، پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے رہا انجام جرائم پیشاؤں کا، ولا تحزن علیہم، غمگین نہ ہو ان کے بارے میں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ تنگی میں ہو جو یہ سازشیں کرتے ہیں۔ ویقولون متی ھذا الوعد، اور یہ کہتے کب ہوگا وعدہ ان کنتم صادقین۔ قل عسیٰ ان یکون ردف لکم، آپ فرمائیے ہو سکتا ہے کہ پیچھے لگا ہو تمہارے، ردیف قافیہ سے پہلے جو لفظ آتا ہے شعر میں وہ ردیف ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت تمہارے پیچھے لگی ہو۔ بعض الذی تستعجلون، وہ جو جس کے تم عجلت کرتے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک تیرا پروردگار فضل والے ہیں لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر ان کے شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَتَعْلَمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا پروردگار جانتے ہیں جو کچھ چھپاتے ہیں سینے اور جو یہ دکھاتے ہیں، یعنی سینے اور دل کے راز اور بیت سے بھی وہ واقف ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں آسمان و زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر سب لوح محفوظ میں ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کو، اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، اکثر وہ مسائل جس میں وہ ناحق اختلاف کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَھدًى، اور یہ قرآن نری ہدایت ہے، اور ایک منکر اور ایک تبلیغی منحرف وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہدایت نہیں ہے، یہ لفظ ہے باقاعدہ، ہدایت قرآن میں بھی نہیں ہے۔ یعنی جنید کو کہا اس کیسٹ کو نکالو۔ بے شک یہ ہدایت کا سرمایہ ہے، پونجی ہے، قرآن نری ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے دو ٹوک فیصلہ۔ وہو العزیز العلیم، وہ غالب اور جاننے والے ہیں۔ فتوکل علی اللہ، پر آپ بھروسہ کرے اللہ پر۔ مطلب ہے کہ سب سے الجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، سب کا پیچھا کرنا بھی کوئی کام نہیں ہے۔ آپ اپنے پروگرام پر استقامت کے ساتھ رہے، باقی امور جو آپ کے بس سے باہر ہے اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر چکا ہے جو انہوں نے ان کے ایسا کا تیسا کر دیا۔ پس بھروسہ کیجئے اللہ پر، انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے ایک موقع پہ کہا کہ جب آپ کو یقین ہے کہ آپ حق پر ہے تو پھر آپ غمگین کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا آدمی غمگین اس وقت ہو جب وہ غلط کر رہا ہو۔ انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ آپ سنا سکتے بہرے کو آواز، اذا ولوا مدبرین، جب وہ مڑ جائے پیٹ پھیر کر۔ سماع الموتیٰ کا مسئلہ صورت فاتر میں آئے گا انشاءاللہ، جو صورت احزاب کے بعد سبا ہے پھر فاتر ہے، اور وہاں تفصیل عرض کریں گے۔ درست بات یہ ہے کہ بے شک آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو، یعنی مردے سنتے ہیں لیکن سنانے والا اللہ ہے۔ یہ حضرت عائشہ بی بی کے بعض ارشادات
درست بات یہ کہ انہا رجعت عن قولها السابق، محمود المحدثین شیخ الہند نے کہا ہے، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ نہیں ہیں ہدایت دینے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ جو گمراہی میں اندھا ہو چکا ہو اس کو نکالنا آپ کا کام نہیں، یہ خدائی کام ہے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ایمان رکھتے ہو میری آیتوں پر، فہم مسلمون، پس وہ مانتے بھی ہو۔ سوال یہ کہ کیا غیر مسلم نہیں سن سکتا؟ اگر سنتا ہی نہیں ہے تو پھر مکلف کیسے ہوگا؟ جواب، مراد سننے سے قبولیت ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب فیصلہ ہوگا ان کے خلاف قیامت برپا کرنے کا، اخرجنا لهم دابة من الارض، نکال دیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے، عجیب جانور آ جائے گا، تکلمهم، باتیں کرے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ابھی تک خدا کے احکام کا یقین نہیں کرتے۔ پھر آگے آئی سمجھ میں، کہتے ہیں کہ یہ دجال کا گدھا ہوگا، کوئی کہتے قرب قیامت میں جب حیوانات ناطق ہو جائیں گے تو انسانوں کو جنگلی حیوانات آ کے کہیں گے کہ قیامت آ رہی ہے، آسمان ٹوٹ رہا ہے، پہاڑ اڑ رہے، آپ لوگ ابھی تک بھی غفلت میں ہیں۔ علامات قیامت وغیرہ اور ظہور مہدی کی تفصیلات میں اس کا ذکر ہے۔ هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من مدينة وقيل من فارس وقيل من فلسطين، قال ابن عباس والحسن وقتادہ، تكلمهم كلاما أن تخاطبهم مخاطبة، وقال عطاء الخراسانی تتكلم فتقول لهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير تفسیر ابن کثیر۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن اکٹھے کریں گے ہر گروہ سے ایک لاؤ، یعنی ایک بڑی جماعت سے چھوٹی جماعت، ممن یکذب بآیاتنا، جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی، فہم یوزعون، یہ علیحدہ علیحدہ کیے جائیں گے، ماننے والے علیحدہ اور نہ ماننے والے علیحدہ۔ حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب آ جائے، قال، اللہ کہے گا، اکذبتم بآیاتی، تم تکذیب کرتے تھے میری آیتوں کی۔ انبیاء و مرسلین، وحی اور سماوی صحف قرآن آ چکا تھا۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اور تم حاصل نہ کر سکے اس کا علم، اما ذا کنتم تعملون، یہ تم کیا عمل کرنے لگے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، فیصلہ ہو جائے گا ان کے خلاف، بما ظلموا، جب کہ انہوں نے ظلم کیا، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، وہ بول نہیں سکیں گے۔ الم یروا، دیکھا تک نہیں، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، ہم نے بنایا رات کو کہ آرام کرے اس میں، والنہار مبصرا، اور دن دیکھنے کے لیے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہو۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا بنسری میں، قیامت کے قریب اسرافیل علیہ السلام بنسری بجائیں گے۔ پہلی بنسری سے تمام احیاء اموات ہو جائیں گے، اور دوسری بنسری سے تمام مقبورین اور ذرات الارض بننے والے حیوانات و انسان سب اٹھ کھڑے ہوں۔ شاہ عبد القادر کی رائے یہ ہے کہ 4 دفعہ بنسری بجے گی، عام علماء و مفسرین نے 2 دفعہ کہا ہے۔ اور جس دن پھونکا جائے گا بنسری، اللہ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب آئیں گے اللہ کے سامنے عاجزی کر کے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ دیکھ رہے پہاڑوں کو، سمجھتے ہیں کہ یہ کھڑے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ کاریگری ہے اس اللہ کی جس نے مضبوطی دی ہر چیز کو۔ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، وہ خبردار ہے تمہارے افعال سے۔
من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو آگے ایک نیکی کر کے اس کے لیے بہتر ہے اس سے، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور یہ قیامت کے خطرے سے بھی امن میں ہوں گے۔ نیکیوں کا دخل ہے امن و امان میں، نیکیاں بڑھے گی تو امن و امان بڑھے گا، نیکیاں کم ہوگی تو امن و امان میں نقصان آ جائے گا۔ من جاء ومن جاء بالسیئہ، اور جو آیا گناہ کر کے، فکبت وجوہہم فی النار، پس اوندے کر دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تمہیں سزا دی جاتی مگر تمہارے اعمال کی۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، آپ فرمائیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، جس نے اس مکے کو حرم محترم بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے ہر چیز ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں رہوں مسلمانوں میں سے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ بھی حکم ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں۔ الحمدللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو کوئی ہدایت اپنائے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس وہ ہدایت پائے گا اپنے لیے، وَمَنْ ضَلَّ، جو بھٹکے گا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ فرمائیے بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، میرا کام تو پہنچانا تھا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہے کہ حمد و شکر اللہ کے لیے ہے، سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، ان قریب وہ دکھائے گا تم کو اور نشانیاں، وقتاً فوقتاً۔ ابھی کرونا اور وائرس کے بہانے پوری دنیا کو ایسے ایک طفل مکتب بنا دیا۔ توبہ، ان قریب دکھا دے گا تم کو نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، تم پہچان بھی لوں گے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں ہے تیرا پروردگار بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ، الحمد للہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وعلى كل شيء، صلی اللہ۔